But I feel it is injustice to non-Muslims who are more righteous than many Muslims to end up in hell. And also it is unjust to put Muslims in heaven who are not as righteous as some non-Muslims. This is a very important question Brother Hamza has asked. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے خالق حقیقی کو راضی کر کے آخرت میں سرخرو ہو سکیں. انسان اس دنیا میں جو بھی اعمال کرے گا آخرت میں اس کا اجر پائے گا. قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال کا حساب ہوگا. جس شخص کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جس شخص کے اعمال برے ہوں گے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا جو بہت بری جگہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے آن لائن سیشن میں اسی حوالے سے سوال کیا گیا. حمزہ نے بھارت سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے آن لائن سیشن میں سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ نا انصافی ہے جو بہت سے مسلمانوں سے زیادہ نیک ہیں جنہیں آخرت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ بھی ظلم ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو جنت عطا کی جائے گی کیونکہ کچھ مسلمان غیر مسلموں کی طرح نیک نہیں ہیں. ایسا کرنا غیر مسلموں کے ساتھ نا انصافی ہے. دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اتنے پیچیدہ سوال کا جواب بہت ہی اطمینان بخش دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بھائی نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. بھائی نے قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. بھائی نے کہا ہے کہ لیکن غیر مسلموں کے ساتھ نا انصافی ہے جو بہت سے مسلمانوں سے زیادہ نیک ہیں، انہیں آخرت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بھائی نے قرآن پاک کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 40 ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خالص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی نا انصافی نہیں کرتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ کو اپنے سوال میں سب سے پہلے لفظ نیک سمجھنا ہوگا کہ لفظ نیک کا مطلب کیا ہے. میرے لیے کون سا نیک شخص ہے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر ٹوٹل 199 US ڈالرز ہیں، ان ڈالرز کو 64 نوٹوں میں تبدیل کرتے ہیں اور ان نوٹوں کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو 10 نوٹ ملیں گے، کچھ لوگوں کو 20 یا 30 نوٹ ملیں گے، کچھ کو اس سے زیادہ نوٹ ملیں گے. ایک شخص جو نوٹوں کی قیمت سے واقف نہیں ہوگا وہ زیادہ نوٹ حاصل نہیں کر سکے گا. جس کے پاس زیادہ نوٹ ہوں گے وہ امیر ترین شخص ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر نوٹ کی قیمت کیا ہے. ٹوٹل 64 نوٹ ہیں اور ایک نوٹ $100 کا ہے اور ایک نوٹ $20 کا ہے، اور $100 کا نوٹ اس شخص کے لیے ہے جو یقین رکھتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. $20 کا نوٹ اس کے لیے ہے جو دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فارمولے کو منفرد واضح طور پر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہتان باندھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے. ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی معاف کر دے گا لیکن شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. جس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا اس نے بہت ہی گھنونا گناہ کیا. ہمارے خالق کے مطابق اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا. اسلام میں سب سے بہترین چیز توحید ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. لہذا خالق حقیقی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری
تیاری کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر کچھ ٹیسٹ میں پیچیدہ سوال ہوتے ہیں جو آپ کو الگ الگ پاس کرنے چاہیے۔ جیسے میں نے میڈیکل میں MBBS کیا، MBBS میں تھیوری کا امتحان ہوتا ہے اور وائیوا ہوتا ہے، یعنی اورل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ہر طالب علم کو علیحدہ علیحدہ دونوں امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں۔ اگر طالب علم 30 پیپرز میں سے 100 نمبر حاصل کرتا ہے، لیکن اگر طالب علم وائیوا یعنی اورل ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے تو وہ پورے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ ہم اس میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اصول پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ لہذا اسلام میں آپ کا لازمی امتحان توحید ہے، یعنی آپ کو ایک اللہ پر یقین کرنا چاہیے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسلام کا پہلا ستون یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اسلام میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ اگر آپ یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں تو آپ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ دوسرے سوال میں بہت سے نمبر حاصل کرتے ہیں لیکن نمبر 1 پر توحید کا سوال ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک اور مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کویسچن پیپر ہے جس کے ٹوٹل مارکس 1000 ہیں۔ ان میں سے ایک سوال بہت اہم اور لازمی ہے۔ اس سوال کے 501 مارکس ہیں اور اس کویسچن پیپر کو پاس کرنے کے لیے کم از کم 501 نمبر کی ضرورت ہے۔ آپ کو 50% سے زیادہ نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ آپ کو کم سے کم 501 نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ اگر آپ 501 سے کم نمبر حاصل کریں گے تو آپ امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سوال مین ہے جو کہ لازمی ہے۔ یہ لازمی سوال توحید کا ہے جو کہ اسلام کا پہلا ستون ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ سوال نمبر 1 ہے جس کے 501 مارکس ہیں۔ اسی طرح نمبر 2 پر نماز ہے جس کے 100 مارکس ہیں۔ نمبر 3 پر زکوٰۃ ہے جس کے ہو سکتا ہے کہ 50 نمبر ہوں۔ اسی طرح روزے کے 20 اور حج کے 10 مارکس ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لازمی سوال میں یعنی توحید میں 0 مارکس لیتے ہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ لہذا یہ آخرت کا ٹیسٹ ہے، آپ کو اس دنیا میں اس کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے اور قرآن مجید میں سارے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے بھی کچھ کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، لیکن وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں۔ وہ کتابیں تورات، زبور اور انجیل ہیں جو کہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں ہیں۔ لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے بہت سی تبدیلیاں کر دی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی جو کہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جو غیر مسلم ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کچھ مسلمانوں سے زیادہ نیک ہیں، فرض کریں کہ ایک غیر مسلم نے بہت سے اچھے کام کیے، اس نے بہت سے سوالوں میں سے اچھے نمبر حاصل کیے، لیکن جو سوال لازمی ہے اس نے اس سوال میں 0 نمبر حاصل کیے ہیں تو وہ پورے امتحان میں فیل ہے، کیونکہ اس نے لازمی سوال جو کہ توحید کا ہے، غیر مسلم نے اس میں 0 نمبر حاصل کیے ہیں۔ غیر مسلم ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتا تو باقی وہ جتنے بھی اچھے کام کر لے وہ آخرت کے امتحان میں فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی تمام تر خواہشات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو توحید کو دل و جان سے تسلیم کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، صاحب استطاعت ہونے پر حج کرے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، شراب نوشی نہ کرے، جوا نہ کھیلے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجرات میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رنگ، دولت، نسل کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہمیں کھانا، کپڑے، ہر چیز دی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا، پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہوا ایک نعمت ہے، ہمیں چند منٹ کے لیے ہوا نہ ملے تو ہم مر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا
چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ لہذا مومن وہی ہے جو اپنی تمام تر خواہشات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ اسلام کی طرف آئیں، اس کو سمجھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر کوئی سوال نہیں اٹھائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں پر اپنا جواب مکمل کر دیا تھا۔ دوستو ہم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔